والسائلون والطالب والراغب والراہب. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. حضرت حمد و اخلاص پڑھ کے مرحوم افضال حسین ابن حسین عباس، بانو بیگم بنت فیاض حسین، محمد حسین بن افضال حسین اور سمر علی ابن قمر علی اپنے اپنے مرحومین کو، تمام مرحومین کے روح کو اصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ روز جمعہ یہ جمع ہوتے ہیں یا آتے ہیں جمعہ کی نماز میں، تو امام نے فرمایا اس میں جو ہے کوئی جو ہے سائل ہوتے ہیں، سائل سوال کرنے، کوئی جو ہے طالب ہوتے ہیں، کوئی جو ہے راغب ہوتے ہیں اور کوئی جو ہے راہب ہوتے ہیں. کتنی قسم ہو گئی؟ 4 ہے نا، 4 سائل ہے نا، طالب، راغب اور راہب. امام نے فرمایا کہ 4 قسم کے افراد جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں. دعائے صحیفہ سجادیہ اس میں دیکھیے گا، تھوڑا سا ہے نا تفصیل بیان کر دیجیے تو مختلف. ایک صلوات پڑھ دیجیے تھوڑا ہے نا. تو وہ افراد سائل سائل، راغب، طالب یہ سب آتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ایک جو ہے وہ ہے کہ مثلا جو ہے انسان دیکھیے اگر کسی سے سوال کرتا ہے تو اسی سے سوال کرتا ہے کہ معلوم ہو کہ اس کے پاس ہے، اور جس کے پاس نہ ہو تو انسان اس سے سوال نہیں کرتا ہے نا. فقیر سے کوئی نہیں مانگتا ہے، کیوں ہے نا، معلوم ہے کہ وہ جو ہے خود ہی ہے نا محتاج ہے. تو ایک تو وہ ہے کہ ایک آتا ہے گروہ تو اسے ضرورت ہے، محتاج ہے، لیکن جو ہے معلوم نہیں ہے نا، محتاج ہے ہر چیز کا ہے نا، ہر چیز کا جو ہے وہ محتاج ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے اب اسے ہے نا معلوم نہیں ہے نا کہ مثلا ہمیں کیا مانگنا چاہیے ہے نا، کیا مانگنا چاہیے. بس یہ ہے کہ اللہ ہمیں دے دے گا. جس طریقے سے ایک فقیر جو ہے سوال کرتا ہے تب اسے معلوم نہیں ہوتا کہ دینے والا ہو سکتا ہے نہ دے، دینے والا ہو سکتا ہے کھانا دے دے، ہو سکتا ہے لباس دے دے، معلوم نہیں ہے اسے ہے نا، اسے معلوم نہیں ہے. سوال کر رہا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ دینے والا کیا دے گا. تو کہا کہ ایک گروہ ہے، امام نے فرمایا کہ ایسے ہیں کہ روز جمعہ جو جمع ہوتے آتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے نا، معلوم نہیں ہوتا اب کیا مل جائے، کیا مثلا جو ہر چیز کی محتاج ہی. ایک تو وہ ہے. اور ایک امام نے فرمایا کہ ایک راغب، رغبت رکھنا. راغب مثلا جو ہے انسان کو کس چیز سے دلچسپی ہے، رغبت ہے، مثلا دسترخوان پہ کھانا لگ جائے تو کسی کو جو ہے معلوم ہوا کہ سلاد سے رغبت ہے، کسی کو چٹنی سے رغبت ہے، کسی کو جو ہے مثلا کسی اور چیز سے رغبت ہے. تو جس طرف رغبت ہوتا ہے ادھر ہاتھ بڑھاتا ہے نا. کسی کو گوشت ہے تو فوراً جو ہے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. اگر کسی کو میٹھے سے ہے، مثلا جو ہے رسگلہ ہے تو فوراً جو ہے نا اس کی طرف جو ہے ہاتھ بڑھائے گا. رغبت ہے، ہاتھ بڑھا رہا ہے، اگرچہ مثلا جو ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہو، لیکن جو ہے انسان جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے. سب کے لیے ہے نا، سب عمومی بات ہے، ہم بھی ہیں سب ہے نا. صلوات پڑھیے محمد. رغبت ہے، ہر شخص جو ہے نا جس کو جس سے دلچسپی ہاتھ بڑھا رہا ہے نا. تو ایک جو ہے یعنی یا بچے دیکھیے، بچوں کو رغبت ہے جس چیز سے، مثلا جو ہے بچوں کو رغبت ہے کس سے، گیم سے ہے نا، گیم یا کرکٹ یا فٹ بال، یہ سب تو کم ہو گیا نا، زیادہ تو موبائل ہی والا بہرحال ہے نا. رغبت ہے تو انہیں معلوم بھی ہے انہیں رغبت ہے، تو جس چیز سے رغبت ہے، موبائل سے رغبت ہے تو اس طرف جو ہے نا ہاتھ بڑھا رہا ہے. معلوم ہوا کہ اگر موبائل سے رغبت ہے تو کیا ہے، اگر نماز بھی پڑھا، نماز فوراً ختم کر کے جلدی جو ہے سلوات پڑھ کے فوراً موبائل اٹھاتا ہے نا،
اور رغبت ہو گیا اسے، تو یہ تو الگ رغبت ہے۔ تو بہرحال جس سے رغبت ہے تو ادھر جو ہے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو راغب ہیں، رغبت رکھتے ہیں کہ مثلا جو ہے پروردگار ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ چیز جو ہے ہمیں چاہیے، اور طلب کرتے ہیں جو چیز بھی ہو وہ جو ہے طلب کرتے، اس چیز سے رغبت رکھتے ہیں، وہ طلب کرتے ہیں۔ کچھ جو ہے معرفت کے لیے طلب کرتے ہیں، کچھ ایمان کے لیے طلب کرتے ہیں، مثلا جو ہے دولت کے لیے یا اولاد کے لیے، جو بھی بہرحال۔ تو ایک گروہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو راغب ہوتا ہے۔ ایک مثلا جو ہے طالب ہے، طالب گروہ مثلا جو ہے اسے ایک چیز کی ضرورت ہے اور اسے وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، طالب ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ مثلا جو ہے بائک کی ضرورت ہے، اب معلوم ہوا کہ بائک نہیں ہے، تو گیا، جانے کے بعد دوسرے سے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑا چابی دے دیجئے، ابھی جو ہے آدھے گھنٹے میں واپس آتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ اس کے پاس بائک نہیں ہے اور اسے جو ہے اس وقت ضرورت ہے، طالب ہے، اس وقت جو ہے ضرورت ہے۔ تو اس نے جو ہے سوال کیا تو یہ جو ہے طالب ہو گیا، طالب اس طریقے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ گروہ کی سمجھتا ہے تمام چیزیں سمجھتا ہے کہ اللہ سے رغبت رکھ رہا ہے تمام چیزیں، تو اسے یہ معلوم ہے کہ ہم جو ہے اگر یتیم کی مدد کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اگر جو ہے بے گناہ کسی کو تماچا ماریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، یعنی اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خوشی، یہ سب جو ہے سب پڑھے ٹھیک ہے نا، سن رہے ہیں نا کہ اسے ارے تھوڑا تفصیلی میں بات ہی ختم ہو جائے گی، وہی مکمل کر دیں گے نا۔ تو معلوم ہے اسے کہ اللہ اس چیز سے ناراض ہو جائے گا، یتیم کی مدد کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، اس کے اللہ کے کرم کے سلسلے سے معلوم ہے، اس کے رحم کے سلسلے سے معلوم ہوتا ہے، اس کے غضب کے سلسلے سے معلوم ہوتا ہے، تمام چیزیں کہ کس طریقے سے معاشرے میں اصلاح کی جائے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، سب جو ہے تو وہ ہے۔ تو ایک گروہ بچ گیا نا ابھی راہب والا، ایک گروہ جو ہے راہب، یعنی وہ جو ہے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، خوف خدا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے، وہ جو ہے ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے ہم کسی سے کچھ ایسی بات کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ مثلا جو ہے اگر ایک شخص جو ہے چل رہا ہے اور سامنے سے کوئی شخص جو ہے اس کی غلطی نہیں، صحیح چل رہا ہے لیکن سامنے سے آ گیا، ٹکرا گیا، بارش ہو رہی، گر گیا، وہ گر گیا، یہ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی غلطی نہیں ہے، تو ہر وقت جو ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی نہ ہو لیکن اس کے باوجود جو ہے اس میں مبتلا ہو جائے، پریشان ہو جائے، یا مثلا جو ہے اس کی خطا نہ ہو لیکن جو ہے خطا اس کے اوپر جو ہے نا ڈال دی جائے، غلطی جو ہے نا اس کے اوپر ڈال دیا جائے کہ اس کی غلطی ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ بے گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ افراد جو ہے نا وہ راہب ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی ان کی خطا نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے چند لمحے کے لیے اسے جو ہے لوگ خطا کار بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقے کو رواج دو، یہ صدقہ جو ہے تمام جو ہے آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا ہر وقت پروردگار کی بارگاہ میں انسان کو چاہیے کہ دعا کرے۔ پروردگار نے بھی کہا کہ اگر دعا نہیں ہوتی تو ہمیں تمہاری ضرورت بھی نہیں تھی، ہے نا، توجہ بھی نہیں دیتے، اور پھر پروردگار یہ کہہ رہا تمہیں پکارو تو ہم جو ہے نا سنیں گے، نا دعا کرو، تو دونوں چیز ہے۔ تو انسان سوچ سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے نا کہ دعا کرو ہم دیں گے اور پھر پرواہ ہی نہیں ہوتی، اسی لیے جو ہے معصومین علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو بعض چیزیں یہ ایسی ہیں کہ پروردگار جو ہے بغیر مانگے دے دیتا ہے، بعض چیزیں بغیر مانگے نہیں بھی مانگیں گے تو پروردگار جو ہے دے گا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر مانگے پروردگار
نہیں دیتا ہے نا، بغیر مانگے. اس لیے چھٹے امام نے فرمایا کبھی یہ نہ سوچنا کہ اب ہم فارغ ہو گئے ہے نا، اب ہم فارغ ہو گئے، سب شادی بیاہ کر دیا، مکان وغیرہ خرید لیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس جو ہے نا چند سال اور جو ہے زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، اب ضرورت کیا ہے، سب تو ہو گیا. امام نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہ کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پروردگار جو ہے بغیر مانگے نہیں دیتا ہے نا، تو ہر وقت جو ہے انسان کو دعا کرنا چاہیے، ہر وقت. تو پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ ہر وقت، جس وقت ہے نا، جس وقت جو ہے وہ الگ چیز ہے کہ بعض جو ہے وقت اور موقع ایسا ہے کہ پروردگار جلدی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. جیسا کہ روایت میں ہے بہت سے وقت اور ایام ہیں، ان میں سے مثلاً جو ہے شب جمعہ، روز جمعہ ہے نا، روز جمعہ کی پروردگار جو ہے دعاؤں کو جناب ایوب کا دعا جو قبول کر لیا تھا. اور دیگر جو ہے آپ ملے گا کہ شب جمعہ کہ انسان جو ہے اگر دعا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے 2-4 روز پہلے دعا کیا ہو، ایک دن پہلے پروردگار نے دعا کو نہ قبول کیا، روک دیتا ہے کہ رک جاؤ. شب جمعہ اور روز جمعہ آ جائے، جب شب جمعہ یا روز جمعہ آ جاتا ہے تو پروردگار جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے نا، دعاؤں کو قبول. یعنی ہر وقت جو ہے انسان کو چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا وہ دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں بعض لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں، آخر جو ہے دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار سے سوال کریں گے. اب جب جناب موسیٰ نے کہا تو قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ یہ دعا کرتے ہیں لیکن معصیت کار ہے، یہ جو ہے شک کرتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہے نا، دعا سنے گا یا نہیں، دعا قبول ہوگی یا نہیں ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ یقین کے ساتھ دعا کرے. اگر جو ہے شک کے ساتھ دعا کرے گا نا، وہ جو ہے قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے ہر چیز. اگر شک کے ساتھ جو ہے دعا کرے گا نا تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہے. یعنی یقین کے ساتھ کہ ہم دعا کریں گے تو پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے، دیکھیں قوم جو ہے ان کے سوالات اکثر جو ہے قوم کے سوالات ہوتے تھے. بنی اسرائیل بہت پریشان کرتے تھے نا کہ یہ سوال، یہ جواب دیجیے، یہ اللہ سے پوچھ کے آئیے، یہ اللہ سے پوچھ کے آئیے. تو اسی بنی اسرائیل نے کہا، سوال کیا کہ جا کے پوچھیے اللہ کو نیند آتی ہے، اللہ سوتا ہے کہ نہیں ہے نا. تو جناب موسیٰ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے قوم کا سوال تھا. موسیٰ جو ہے کلیم اللہ تھے، صرف موسیٰ کلیم اللہ تھے. اب اس کے لیے کیا کہیں گے، جو عین اللہ بھی ہو، وجہ اللہ بھی ہو، لسان اللہ بھی ہو. پڑھیے صلوات محمد. تو بس یہی سے ختم کر دیں گے بھائی. 4-5 لوگ سو رہے ہیں، دیکھا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. جناب موسیٰ قوم نے کہا کہ اللہ سوتا ہے تجھے. جناب موسیٰ گئے اور جانے کے بعد کہا پروردگار کہ پروردگار تجھے نیند آتی ہے. یعنی قوم کا سوال ہے، نیند آتی ہے. قدرت کی آواز ہے، ٹھیک ہے کل آنا موسیٰ، تو پھر ہم جو ہے نا بتا دیں گے. جناب موسیٰ گئے تو پھر اللہ کا حکم ہوا ہے نا، اور جناب جبریل آئے 2 شیشی لے کر، اور کہا کہ پہلے دن بھر خوب محنت کیجئے، جتنا کرتے اس سے زیادہ محنت کیجئے. تو اب ظاہر سی بات ہے ایک تو اس سے محنت، اور پھر جو ہے زیادہ محنت کیجئے. اور خوب زیادہ جب محنت کر چکے، اب جب شام ہو گئی تو دے دیا جبریل نے کہ یہ شیشی 2 ہے، یہ دونوں ٹکرائے نہیں ٹوٹ جائے گا. یہ دونوں شیشی لیے رہیے اور رات بھر جو ہے سوئیے گا نہیں ہے، ٹکرائے نہیں. مسئلہ ہو گیا، بات واضح. سو جائیں گے تو گر ہی جائے گے، ٹکرا ہی جائے گا نا، ٹکرائے نہیں شیشی. اب جناب موسیٰ رات بھر بیدار رہے. پھر جو ہے صبح کے وقت جبریل نے شیشی لے لیا، حکم ہوا خوب محنت کریے دن بھر جو ہے خوب ہے نا، اور زیادہ مطلب جتنا محنت کرتے تو اس سے زیادہ محنت کیجیے. اب محنت کیا اور شام ہوئی، پھر جو ہے دے دیا شیشی. یہ دیکھیے ہاتھ میں لیے رہیے، لیکن یہ دونوں شیشی جو ہے ٹکرائے نہیں آپس میں، ورنہ ٹوٹ جائے گا. اب جو ہے جناب موسیٰ لیے کھڑے تھے. اب سوچئے ہے نا، محنت زیادہ، اور پھر جو ہے پوری رات، اور پھر جو ہے دوسرے دن بھر محنت، اور پھر جو ہے پوری رات شیشہ لیے کھڑے، بوتل شیشی. اور پھر صبح ہو گیا، پھر جبریل نے لے لیا، پھر حکم دیا کہ
پھر تھوڑا زیادہ محنت کیجیے، ہے نا، اور پھر دن بھر محنت، پھر رات کے وقت، شام کے وقت شیشی دے دیا، کہا یہ شیشی جو ہے آپس میں ٹکرائے نہیں۔ اب جو ہے شیشی لیے ہوئے کھڑے تھے، یہاں تک کہ غنودگی کا عالم ہوا، 3-4 دن کے جگے ہوئے اور محنت کیے ہوئے، اور جو ہے شیشی آپس میں ٹکرا گیا، شیشی ٹوٹ گیا۔ اب قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ دیکھو، چند لمحے کے لیے تمہاری آنکھ بند ہو گئی تو یہ شیشی ٹوٹ گیا، ہے نا، ٹکرا گیا، ہے نا، یہ شیشی جو ہے ٹوٹ گیا۔ اگر ہم سو جائیں گے تو پھر دنیا کا کیا ہوگا؟ پڑھیے صلوات۔ تو پھر جو ہے اس دنیا کا کیا ہوگا، نا، اسی لیے یہ حکم ہر وقت، اسی وقت بھی انسان پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو اگر انسان اس طریقے سے دعا کرے اضطراب کی حالت میں، ہے نا، اضطراب کے جس طریقے سے انسان جو ہے ٹوٹے ہوئے دل سے، یا جس طریقے سے انسان سمندر میں ڈوبنے لگے اور تنکے کا بھی سہارا نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، کشتی وشتی اللہ کچھ بھی نہیں، تنہا سمندر میں اگر ڈوبنے لگے، کہ امام نے یہ فرمایا، ابھی آگے والا سن لیجئے گا، کہ ایسے موقع پہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی کوئی بچا لے گا، یعنی بچانے والا ہے۔ تو چھٹے امام نے وہ جواب دیا تھا، ابھی اس میں جائیں گے 10 منٹ لگ جائے گا نا، جانے دیجیے نا، تو جواب دیا تھا کہ بھائی قدرت۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ جس طریقے سے انسان جو ہے نا سمندر میں ڈوبنے لگے، تنکے کا سہارا نہ ہو، تو پورے اس کی وجود سے ہے نا جو آواز نکلتی ہے نا، پورے وجود کے ساتھ جو دعا کرتا ہے نا، جو اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، روئیں روئیں سے آواز آنے لگتی ہے نا، روئیں روئیں سے، کہ اگر تنکے کا سہارا نہ ہو، تو اس طریقے سے اگر جو ہے تڑپ کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے تو پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کبھی جو ہے دعا رد نہیں ہوتی۔ خود امام حسین علیہ السلام نے آخری رخصت کے بعد بہن سے کہا، بہن زینب، ہمیں دعاؤں میں نماز شب میں فراموش نہ کیجیے گا، یاد رکھیے گا۔ ہاں، آزادارو، لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا یزید کے دربار میں، یزید ملعون جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تمام جو ہے بیویاں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں، جناب رباب، ام لیلہ، جناب فضہ، تمام بیویاں، شہزادی زینب ان تمام بیویوں کے درمیان عقب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یزید تعارف کروا رہا، پوچھ رہا تھا، شن بتا رہا تھا ایک ایک کر کے، یہ بیوی کون ہے جو پیشانی پہ ہاتھ رکھے ہوئے، یہ کون ہے؟ وہ تعارف کرا رہا تھا کہ یہ جو ہے ام لیلہ ہے، یہ ام فروہ ہے، اور یہاں تک کہ جناب زینب بے قرار تھی، ایسا نہ ہو کہ اب ہمارا نام بھی آئے۔ ایک مرتبہ آواز دیتی، جناب فضہ سے کہتی ہیں کہ فضہ، آپ جو ہے ہمیں بچا لیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام آ جائے۔ آخر میں سوال کیا کہ وہ بیوی کون ہے؟ تو شمر نے کہا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ پھر سید سجاد کا رخ کیا تو یہ علی کے بیٹے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا، بس آخری فقرہ، یزید نے حکم دیا سید سجاد کو، کہا حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو۔ جب یہ حکم دیا تو شہزادی زینب آگے آ کر کھڑی ہو گئی ہے، بھائی کی وصیت یاد آ گئی، آگے کھڑی ہو گئی ہے کہ کون ہے کہ جو میرے بھتیجے کو قتل کرے۔ پھر جو ہے یزید نے فوراً حکم دیا کہ علی کی بیٹی کو بھی قتل کر۔ جیسے ہی حکم دیا جناب فضہ سامنے کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے جناب فضہ جو ہے نا، جو کرسی نشین، جو درباری تھے، یزید کے غلام تھے، مخاطب ہوئی، اور جناب فضہ نے کہا، اے حبشی غلاموں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے شہر کی کنیز ہے، اور تم جو ہے، ہم تمہارے شہر کی شہزادی ہیں تھے، اور تم جو ہے تماشا دیکھ رہے ہو۔ بس جیسے یہ کہا فوراً یزید نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ حبشیوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ بس شہزادی زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا، آواز دی، کہا نانا، فضہ کو بچانے والے اتنے ہیں، لیکن آپ کی نواسی زینب دربار بدربار شام زندان پھر آیا گیا۔
وسع الذي نزل به من قلب قلب پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار جتنے بھی زائرین ان کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، کریم حضرت کے دور میں عاجل فرما، ان کے عوان و انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات اپنے اپنے مرحومین جو بھی لاوارث مرحومین ہے، افضال حسین ابن حسین عباس، بانو بیگم بنت فیاض حسین، محمد حسین بن افضال حسین، سمر علی ابن قمر علی، تمام مرحومین کے روح کو وصال فرماتے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوص